کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ آپ کے لیے دعوت دیتا ہوں سفیر ختم نبوت، خطیب ملت، قائد ابن قائد، میری مراد عظیم ادبی سکالر محترم جناب علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم جناب حافظ محمد ابتسام الہی ظہیر صاحب کو۔ ان کی آمد سے پہلے ذرا زوردار نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، محترم جناب حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھائی عتیق الرحمن آصف صاحب نے آج کی بزم کو بڑے پیار سے، بڑے شوق سے، بڑی امنگ سے، بڑی جستجو سے، بڑے ولولے سے، بڑے ہمہمے سے، بڑے تنتنے سے، بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جلسہ ہر اعتبار سے کامیاب ہے۔ میں اس اجتماع کو ہر اعتبار سے کامیاب تصور کرتا ہوں جس میں اللہ کے قرآن کی بات ہو یا کالی کملی والے آقا علیہ السلام کے فرمان کی بات ہو۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دور مادیت کا دور ہے، مفاد کا دور ہے، غرض کا دور ہے، لالچ کا دور ہے، خوف کا دور ہے، دباؤ کا دور ہے۔ اس دور میں ہر بندہ غرض مند ہے اور اپنی اپنی ضروریات کو اپنے سینے میں سموئے ہوئے ہے۔ مہنگائی، بدامنی، لاقانونیت اپنے پورے عروج کے اوپر ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ دین سے دور نظر آتے ہیں، مسجد سے دور نظر آتے ہیں، نمازوں سے دور نظر آتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین جہاں پر آخرت کی فلاح کا پیغام دیتا ہے، جنت کے سرسبز و شاداب باغات کا پیغام دیتا ہے، حوروں کی رفاقت کا پیغام دیتا ہے، غلمان کی خدمت کا پیغام دیتا ہے، وہیں پر دنیا کی سربلندی کا بھی تمام ضابطہ، دنیا کی سربلندی کے تمام اصول، دنیا کے اندر کامیابی کے تمام لوازمات وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر موجود ہیں اور کملی والے آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ضرورت اس بات کی ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ تمسک کو اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ مضبوط وابستگی کو اختیار کیا جائے۔ آج اگر ہم کتاب و سنت کے ساتھ جڑاؤ کو اختیار کر لیتے ہیں، کتاب و سنت کے ساتھ تعلق کو استوار کر لیتے ہیں، اللہ کے آستانے پہ جھکنے والے بن جاتے ہیں، کملی والے کے نوکر اور خادم بن جاتے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالی آخرت کی کامیابیوں کے ساتھ آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر،
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں جو فقط دین کا امام بن کے نہیں آیا، فقط مسجد کا امام بن کے نہیں آیا، فقط ذکر اذکار کا، دعاؤں کا اور روحانیت کا امام بن کے نہیں آیا، بلکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو حلیے کا امام بن کے بھی آیا، لباس کا امام بن کے بھی آیا، تہذیب کا امام بن کے بھی آیا، ثقافت کا امام بن کے بھی آیا، ریاست کا امام بن کے بھی آیا، سیاست کا امام بن کے بھی آیا۔ اور آج میں ڈھنگ شاہ کے اندر ختم نبوت کے اس عظیم الشان اجتماع میں جہاں پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، ختم نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، پرچم ختم نبوت کو اٹھاتے رہیں گے، حضرت رسول اللہ کی آخری نبوت کا اعلان کرتے رہیں گے۔ وہیں پر میں ڈھنگ شاہ کے اندر آج اس بات کا بھی اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ انشاءاللہ اس ملک سے سرمایہ دارانہ نظام کو بگا دیا جائے گا، جاگیر دارانہ نظام کی بساط کو سمیٹ دیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر پرچم اگر لہرایا جائے گا تو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا لہرایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے مجھ سے بیشتر دیوبند کے فاضل خطیب کی بات کو سنا جنہوں نے دلائل کی دنیا کے اندر اس بات کو ثابت کیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور آج میں یہ بات خطابت کی زبان میں کہہ دینا چاہتا ہوں، حضور کے بعد عالم تو آئیں گے لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد خطیب و ادیب سپاہ سالار تو آئیں گے لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد عالم مفتی اور مجتہد محدث تو آئیں گے لیکن حضور کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو منصب نبوت کے پر فائز نہیں کرنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اعلان سید نذیر نے کیا، جو اعلان محمد حسین بٹالوی نے کیا، جو اعلان ثناء اللہ مرسری نے کیا، جو اعلان مولا میر ابراہیم سیالکوٹی نے کیا، جو اعلان حافظ محمد گوندلوی نے کیا، جو اعلان مولانا ابراہیم کمیر پوری نے کیا، جو اعلان مولانا حبیب الرحمان نے کیا، جو اعلان علامہ شہید نے کیا، ہم بھی وہ اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرے، چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی جاں محمد ہو، چاہے حسین علی مادن دانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے یوسف قذاب ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، علامہ ابتسام لائی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چوکھٹے ختم نبوت کے رکھوالے اور چوکھٹے ختم نبوت کے چوکیدار اور چوکھٹے ختم نبوت کے پہرے دار اور علم ختم نبوت کو اٹھانے والے، اور آج میں یہ بات کھل کے کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کی وہ جنگ جو سیدنا صدیق اکبر سے شروع ہوئی اور حضرت ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لڑی، ائمہ دین نے لڑی، مجتہدین نے لڑی، ہمارے آباء و اجداد نے لڑی، ہمارے اسلاف نے لڑی، حضرت علامہ شہید نے لڑی، حضرت حبیب الرحمان نے لڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ان
کے بیٹے مملکت خدا داد کے اندر اس جنگ کو لڑ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت آئے گا ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن میں یہ بات ببانگ دول کہہ دینا چاہتا ہوں، ختم نبوت کی جنگ ہمارے بیٹے بھی لڑیں گے، ہمارے پوتے بھی لڑیں گے، ہمارے پڑپوتے بھی لڑیں گے۔ جب تک کائنات کے اندر ایک مرتد بھی زندہ ہے، ہم بھی مقابلہ کر رہے ہیں، ہماری نسلیں بھی ان کا مقابلہ کرتی رہیں گی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم نبوت کا ہوکا جناب نگر میں دیا ہے، ہم نے ختم نبوت کا ہوکا لاہور میں دیا ہے، ہم نے ختم نبوت کا نعرہ نورپور میں لگایا ہے، آج ڈھنگشا میں لگا رہے ہیں۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کا نعرہ لندن میں لگایا ہے، برمنگھم میں لگایا ہے، اور لارنس روڈ کے ممبر پہ لگایا ہے۔ اور ڈھنگشا کے لوگوں، اگر تم نے مجھے ووٹ دے کے اسمبلی کے اندر پہنچا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کا نعرہ قومی اسمبلی کے اندر بھی لگا کے چھوڑوں گا، اور مرتد اور زندیقوں کو انشاءاللہ اور ان کے جھنڈوں کو وہاں سے بگا کے چھوڑوں گا۔ قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، والا جرت والا، جرت والا، والا نہ جھکنے والا، میری جان میری جان، کام پاک سپاہی، کام پاک سپاہی، علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قرآن و سنہ مومن پاکستان۔ حضرات گرامی قدر، لوگ سیاست کرتے ہیں، کوئی گلیوں کی نالیوں کو بنانے کی سیاست کرتا ہے، کوئی کچی گلیوں کو سولنگ کے اندر تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی سٹریٹ لائٹ لگانے کی بات کرتا ہے، کوئی لوگ تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کے جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، میری سیاست نہ نالیوں کے لیے ہے، نہ کچی گلیوں کو پکا کرنے کے لیے ہے، نہ سٹریٹ لائٹیں لگوانے کے لیے ہے، بلکہ میری سیاست ختم نبوت کے ڈنکے بجانے کے لیے ہے، علم حدیث کو اٹھانے کے لیے ہے، حرمت رسول اللہ کے ڈنکے بجانے کے لیے ہے، اور پرچم اسلام کو لہرانے کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت تھا جب ڈھنگشا کا علاقہ ہو یا منڈی عثمان والے کا علاقہ ہو یا کھڈیاں کا علاقہ ہو، ٹامے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے، آج وہ وقت آ چکا ہے۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازدار بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نوجوانوں کا قافلہ فوج ظفر موج کی طرح، بڑھتے ہوئے سیلاب کی طرح، اٹھتی ہوئی آندھیوں کی طرح، چلتے ہوئے جھکڑ کی طرح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میدان عمل میں اتر آیا ہے۔ اور یہ نوجوان اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک اسلام آباد کے ایوانوں کے پر پرچم ختم نبوت کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ قدم بڑھاؤ، صاحب قدم بڑھاؤ، صاحب قدم بڑھاؤ، صاحب کعبے پاک سپاہی، والا جرت والا، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ختم نبوت کا عقیدہ ہمیں حاصل ہوا۔
قرآن سے حاصل ہوا، ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ احادیث طیبہ سے حاصل ہوا، ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ سنت متواترہ سے حاصل ہوا، ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ صحابہ کرام سے حاصل ہوا، ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ تابعین اعظام سے حاصل ہوا، ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ تبع تابعین کرام سے حاصل ہوا، ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ محدثین سے حاصل ہوا، ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ علماء اہل سنت سے حاصل ہوا، ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ علماء اہل حدیث سے حاصل ہوا، ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ اجماع امت سے حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم ختم نبوت کی جنگ مسجدوں میں لڑ رہے ہیں، چوکوں میں لڑ رہے ہیں، چرستوں میں لڑ رہے ہیں، چراہوں میں لڑ رہے ہیں، اور حضرات گرامی قدر نہ کسی چھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ کسی سردار کو دیکھتے ہیں، نہ کسی جاگیردار کو دیکھتے ہیں، نہ کسی صوبائی وزیر کو دیکھتے ہیں، نہ وزیر اعلیٰ کو دیکھتے ہیں، نہ وفاقی وزیر کو دیکھتے ہیں، نہ وزیر اعظم کو دیکھتے ہیں، نہ صدر پاکستان کو دیکھتے ہیں، اور نظر ہماری ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، مسجد کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنا اور بات ہے، اور ختم نبوت کی جنگ کو سرے میدان لڑنا یہ اور بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے یہ جنگ لڑی ہے، حضرت علامہ شہید نے لڑی، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں لڑی، یحییٰ خان کے دور میں لڑی، اور اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں لڑی، اور حضرات گرامی قدر آپ کا یہ گناہ گار بھائی حضرت علامہ شہید کا یہ گناہ گار بیٹا ہر دور کے اندر ختم نبوت کے جھنڈے کو اٹھا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میاں صاحب کے دور کے اندر جب نیشنل فزکس سینٹر کا نام ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی ملعون کے نام کے پر رکھنے کی ناپاک جسارت کی گئی، حضرات گرامی قدر آل پارٹیز کانفرنس کو اسلام آباد کے اندر طلب کیا گیا۔ میں نے مسلم لیگ کے چیئرمین راجہ ظفر الحق کی موجودگی کے اندر ٹیبل کو کھٹکھٹا کے کہا تھا، راجہ صاحب آپ کو اپنی چیئرمین شپ کے پر ناز ہوگا، مسلم لیگ کی بڑی جماعت ہونے پہ ناز ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی کملی والے کے نوکر زندہ ہیں جو کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن فزکس سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانی کے نام کے پر رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پکار کو قبول کیا۔ نیشنل فزکس سینٹر کا نام آج بھی ڈاکٹر عبدالسلام کے نام کے پر نہیں رکھا جا سکا، اور حضرات گرامی قدر ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ملک کے کسی قومی ادارے کا نام نہ غلام احمد قادیانی کے نام پہ رکھا جائے گا، نہ اس کو کسی ماننے والے کے نام پہ رکھا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر، اگلی بات بھی سن لیجئے، ہم نے میاں صاحب کے دور کے اندر ختم نبوت کے ڈنگوں کو بجایا، ختم نبوت کے علم کو اٹھایا، اور آج میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، خان صاحب کا دور آیا، خان صاحب نے اس سے پہلے چوکٹے ختم نبوت کے ساتھ وابستگی کی بات کی تھی، لیکن خان صاحب نے قومی خزانے کی چابیاں عاطف میاں قادیانی کے حوالے کر دی۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر ہم نے لاہور سے آواز کو اٹھایا کہ ملک کی خزانے کی چابیاں کسی مرتد کو نہیں دی جا سکتی، کسی زندیق کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ حضرات گرامی قدر، ہم سے ملاقات کے لیے ٹائم کو طے کیا گیا، مجھے بھی اس وفد کے اندر بلایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، وفد نے فواد چودھری صاحب سے ملنا تھا، پی ٹی وی کے چیئرمین سے ملنا تھا، عمران خان سے ملنا تھا، لیکن حضرات گرامی قدر ہم نے پیغام پہنچا دیا، ہم جھکنے والے بھی نہیں، بھکنے والے بھی نہیں۔ اگر ہمیں بلایا جائے گا ہم ختم نبوت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے، اور وزیر اعظم کے سامنے ختم نبوت کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، میٹنگ کو کینسل کر دیا گیا، اس کے بعد عاطف میاں قادیانی کو کابینہ سے باہر نکال دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر دور کے اندر ختم نبوت کی نکابت کی ہے، ختم نبوت کے ڈنکوں کو بجایا ہے، علم ختم نبوت کو اٹھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم عام لوگ نہیں ہو،
تم حضرت ثناء اللہ امرت سری کے بیٹے ہو، تم مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کے بیٹے ہو، تم علامہ شہید کے بیٹے ہو، تمہارے آباء و اجداد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چوکھٹے ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مولانا ثناء اللہ امرت سری کے مباہلے کی تاب نہ لاتے ہوئے غلام احمد قادیانی جو تھا وہ گندی موت سے دوچار ہو گیا، اور حضرت علامہ شہید نے منکرین ختم نبوت کے خلاف اپنے قلم کو چلا دیا، کبھی مرزائیت اور اسلام کو لکھ دیا، کبھی القادیانیہ کو لکھ دیا، کبھی البابیہ کو لکھ دیا، کبھی البہائیہ کو لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے بیٹے آج میدان عمل کے اندر موجود ہیں۔ وقت دیکھ رہا ہے، گردش دوران دیکھ رہی ہے، زمین بھی دیکھ رہی ہے، آسمان بھی دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اپنے قلم کے نشانات کو اور اپنے ہدایت کے آثار کو اس زمین کے اوپر لکھ کے چھوڑیں گے، اور ختم نبوت کے ڈنکوں کو بجا کے چھوڑیں گے، اور مرتد اور زندیقوں کو بگا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ اس جنگ کو لڑنے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر، ایمانداری سے یہ بات کیجئے، دیانتداری سے یہ بات کیجئے، پورے ملک کے اندر وہ کون سا فرزند ہے جو ہر موقع کے اوپر ختم نبوت کی بات کرتا ہے، حرمت رسول اللہ کی بات کرتا ہے، دفاع صحابہ کی بات کرتا ہے، شاعر دینیہ کی بات کرتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، کیا آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ گناہگار بیٹا اور آپ کا یہ گناہگار بھائی جو آج ڈھنگ شاہ کے اندر پرچم اسلام کو لہرا رہا ہے اور ختم نبوت کے ڈنکوں کو بجا رہا ہے، کیا آپ میری آواز کو اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ میرے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ میرے قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی کہ اگر تم نے ووٹ دیے تو انشاءاللہ اسمبلی میں جا کے ڈنکا بجا کے دکھاؤں گا، اور حضرات گرامی اگر تم نے ووٹ نہ دیے میں پھر بھی ختم نبوت کا نعرہ لگاتا رہوں گا، لارنس روڈ سے لگاتا رہوں گا، ڈنگ شاہ سے لگاتا رہوں گا، میدانوں میں لگاتا رہوں گا، مسجدوں میں لگاتا رہوں گا، اور اللہ کی قسم اگر تم سارے بھی پلٹ جائے میں اکیلا ہی ختم نبوت کی بات کرتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ ختم نبوت کے عظیم کاز کو لیے ہوئے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ مرزائیت کے سامنے بند باندھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ منکرین ختم نبوت کو اس ملک سے بھگانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے والے لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ بھائی آصف صاحب کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جتنے توحید کے اوپر فوت ہوئے بزرگ ان کی سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ جتنی نجائز خواہشات ہمارے دل میں ہیں ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔